آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس وقت کہ جب کوئی پاکستان کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں تھا، پاکستان میں کوئی $1 سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا، چین کی طرف سے اس وقت اربوں ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے عزم نے ثابت کیا کہ چین پاکستان کا سب سے قابل اعتماد دوست ہے، یہ آل ویدر فرینڈشپ ہے اور یہ آئرن بردرہڈ ہے۔ اس کے حوالے سے جب 10 سال اب مکمل ہو رہے ہیں، یہ ایک تاریخی سنگ میل ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام کامیابیوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ جنہوں نے پاکستان اور چین کے تعلق کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ سی پیک کے منصوبوں کے ساتھ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو مسنگ لنک تھا کہ ہم سیاسی طور پہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن اقتصادی شعبے میں ہمارا تعاون اتنا مضبوط نہیں تھا، تو سی پیک نے پاکستان اور چین کو اقتصادی شعبے میں بھی اسی طرح مضبوطی سے جوڑ دیا ہے جیسے کہ ہم سیاسی شعبے کے اندر تھے۔ اور جو وائس پریمیئر ہالی فنگ آ رہے ہیں، یہ چیئرمین NDRC 2017 میں مقرر ہوئے تھے اور مجھے ان کے ساتھ کئی دفعہ ملنے کا موقع ملا اور ان کی لیڈرشپ نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن جو کہ منسٹری آف پلاننگ کا کاؤنٹر ادارہ ہے چین میں سی پیک کے اندر، اس کے اندر ان کی لیڈرشپ سے ہمیں بہت سپورٹ حاصل رہی، تو ان کا سی پیک کو آگے بڑھانے میں، سی پیک کو کامیاب کرنے میں بہت نمایاں کردار رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے لیے ان کی پاکستان آمد ایک بہت خوشی کا باعث ہے کہ وہ سی پیک کے معماروں میں ہیں۔ انہوں نے سی پیک کو کامیاب کرنے کے لیے بحیثیت چیئرمین NDRC بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اب جبکہ وہ چائنا کے اکنامک ایریاز کو دیکھنے کے لیے وائس پریمیئر کے عہدے پہ فائز ہوئے ہیں، تو ہمیں امید اور توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی سی پیک اب اگلے مرحلے میں جو کہ اس کا نیکسٹ فیز ہے اپ ٹو 2030، اس میں ہم مزید تیزی کے ساتھ سی پیک میں پیش رفت کر سکیں گے۔ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دورہ، اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ جو پچھلے 14 ماہ کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے ملک کا ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، یہ دورہ اس ٹرن اراؤنڈ پاکستان کی بھی ایک تصویر ہے کہ آج دنیا دوبارہ پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ ہمارے دوست ممالک جن کے ساتھ ہمارے تعلقات میں نمایاں سرد مہری آ گئی تھی، اب پھر گرم جوشی میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ دورہ اس حوالے سے بے حد اہم ہے کہ جو پچھلے 14 ماہ کے اندر ہم نے سی پیک کے حوالے سے ملک کے اندر فضا کو تبدیل کیا ہے، جس کی میں آپ کو مثال گوادر سے دینا چاہتا ہوں کہ جو گوادر پورٹ پاکستان میں سی پیک کا گیٹ وے ہے، اسے گزشتہ 4 سالوں میں کس طرح نظر انداز کیا گیا۔ اس کی ایک جھلک آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دور کے 4 سالوں میں گوادر سے 1 لاکھ ٹن کارگو ہینڈل ہوا۔ ہمارے 14 مہینے میں 6 لاکھ ٹن سے زیادہ کارگو گوادر سے روٹ کیا گیا ہے تاکہ گوادر پورٹ کو کامیاب کیا جا سکے۔ اسی طرح گوادر کے پانی کا منصوبہ جو 2017-18 سے شروع تھا، اس کو 4 سال التوا میں رکھا گیا، ہم نے آتے ساتھ اسے 6 ماہ میں مکمل کر دیا۔ تو اگر 6 ماہ میں گوادر کے عوام کے لیے پانی کا مسئلہ مکمل ہو سکتا تھا تو وہ 4 سالوں میں کیوں نہیں کیا گیا۔ اسی طرح گوادر کو بجلی سپلائی کرنے کے منصوبے، ایران کا منصوبہ ہم نے 10 ماہ میں مکمل کر دیا جو 4 سال سے زیر تکمیل تھا۔ گوادر کو نیشنل گریڈ سے جوڑنے کے لیے پنجگور نال ٹرانسمیشن لائن جو 4 سال سے زیر التوا تھی، ہم نے 1 سال میں چالو کر دی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب منصوبے جو ہم نے 12-14 مہینے میں مکمل کیے ہیں، یہ گزشتہ 4 سالوں میں کیوں نہیں مکمل ہو سکے؟ 4 سالوں میں گوادر پورٹ کی ڈریجنگ جو ہے اسے نہیں کیا گیا، نتیجتاً اس کی گہرائی جسے 14 میٹر ہونا چاہیے تھا،
وہ تقریباً 9 یا 10 میٹر تک رہ گئی تھی اور اس پہ بڑے جہاز نہیں آ سکتے تھے. اب پھر ہم نے 4.5 ارب روپے کی لاگت سے اس کی ڈریجنگ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پورٹ میں سلٹ جمع ہو جاتی ہے، اس کی صفائی کا کام شروع کیا ہے، اور اگلے سال فروری تک انشاءاللہ یہ مکمل ہوگی، جس کے نتیجے میں بڑے جہاز پھر گوادر پورٹ کے اندر لنگر انداز ہو سکیں گے. یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جن کے اندر جو حکومت نے پچھلے 14 ماہ کے اندر ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، اپنی کمٹمنٹ دکھائی ہے، اپنی سیریسنس دکھائی ہے، اپنی اہلیت دکھائی ہے کہ ہم سی پیک کو آگے لے کے جانے میں نہ صرف مخلص ہیں بلکہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں دوبارہ لوگ پاکستان کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اور اسی کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ 2018 کے بعد ایک بڑی چین سے سرمایہ کاری پاکستان میں $3.5 ارب کی چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ، جو 1200 میگا واٹ بجلی ہمیں پروڈیوس کر کے دے گا، اس کے لیے سامنے آ چکی ہے، کہ جس کی گراؤنڈ بریکنگ حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چشمہ میں کی. تو پاکستان اور چین کے نہایت گہرے تعلقات ہیں. ہم چین کے نائب وزیر اعظم کو ان کے پاکستان کے دورے کے موقع پر پوری قوم چشم برا ہے. ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے کہ کس طریقے سے جولائی 2013 کے بعد، جبکہ پاکستان میں 18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات بہت اس وقت ناگفتہ بے تھے، پاکستان معاشی طور پہ شدید بحران سے گزر رہا تھا، اس وقت چین کی قیادت نے پاکستان کا ہاتھ تھاما، پاکستان کے ساتھ سی پیک منصوبے کے تحت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی. آج وہ منصوبے پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے. اگر ان منصوبوں کو ہم نکال دیں، پاکستان کی معیشت سے ان منصوبوں کو علیحدہ کر دیا جائے، تو پاکستان کی معیشت پھر کھنڈر کی شکل میں نظر آئے گی. تو اس لیے ہم چین کی عوام کے، خاص طور پہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو دوستی ہے، پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کو نئی بلندیوں پر پہنچایا ہے. اور ہمیں اس بات کا بھی فخر ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر 2013 اور 18 میں سی پیک کے ذریعے پاکستان میں ریکارڈ سرمایہ کاری کرنے میں کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ خدمت لی، اور اس نے 2017-18 میں سی پیک کو پاکستان کا گلوبل برانڈ بنا دیا تھا. مگر بدقسمتی سے اگلی آنے والی حکومت نے اسی سی پیک میں کیڑے نکالنے شروع کیے. سی پیک پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگائے گئے، جس سے وہ سینٹیمنٹ متاثر ہوا، جس سے ہمیں توقع تھی کہ اربوں ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی. لیکن اب پھر پاکستان کا رخ درست طرف موڑ دیا گیا ہے. معیشت کو ڈھلوان سے بریک لگا کر دوبارہ بحالی کی طرف ڈال دیا گیا ہے. اور مجھے یقین ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں موجود وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے تھے.